چیئرمین، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوبصورت انداز میں اس ہاؤس کو چلانے پہ مبارکباد کہتا ہوں، اور آپ کا یہ جو انداز ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ کا اور سپیکرشپ کا فاصلہ کم رہ گیا ہے۔ وٹو صاحب، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سپیکر صاحب کی گائیڈنس کے اندر ہی کر رہے ہیں، تو انہی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کریڈٹ سپیکر صاحب کو جاتا ہے۔ جی آپ کا ڈرنا بنتا ہے، جی آپ کو اسی طرح کہنا بنتا ہے، جی وہ آپ بجا فرما رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو مجھے آج زراعت کے موضوع پہ بات کرنے سے پہلے جو محکمہ زراعت کے وزیر صاحب ہیں اور جو محکمے کا نام ہے اس پہ اعتراض ہے کہ اس کا نام ہے فوڈ سیکیورٹی محکمہ۔ جی اب مجھے یہ بتائیے کہ فوڈ سیکیورٹی سے یہ لگتا ہے کہ جیسے کوالٹی آف فوڈ کو چیک کرنے کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایگریکلچر سے تو تعلق ہی نہیں لگتا، اور پھر پنجاب میں جیسے فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے اسی طرح یہ ایک محکمہ ہے جو کوالٹی آف فوڈ مختلف ہوٹلوں میں یا کسی لنگر خانے میں چیک کرنے کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایک تو مطالبہ کروں گا کہ اس ڈپارٹمنٹ کا نام جو ہے وہ محکمہ زراعت رکھا جائے اور اس کے منسٹر کو بھی زراعت کا ایگریکلچر منسٹر کہا جانا چاہیے، فوڈ سیکیورٹی نہیں کہا جانا چاہیے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آج تک جتنی بھی تقاریر ہوتی رہی ہیں زراعت کے موضوع پہ، زراعت سے متعلقین جتنے دوست ہمارے تھے سب نے سیر حاصل تقاریر بھی کی اور زراعت سے متعلق جتنے مسائل سے ان کی نشاندہی بھی کی، اور آج سب صاحبان جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے اس میں تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ ایجوکیشن ہو، وہ ہیلتھ کا تو خیر اس کے کنسرن ہے، یا باقی جتنے بھی وابڈا ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے، ان میں اتنی اہمیت نہیں رہی جتنی اہمیت سب سے زیادہ محکمہ زراعت کی ہے، کہ کوئی انڈسٹری اس وقت کام نہیں پوری طرح کر رہی، صرف زراعت پہ پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقاریر بہت ہوتی ہیں، باتیں بہت ہوتی ہیں، سنی بھی بہت جاتی ہیں۔ ہمارے منسٹر صاحب جو تھے فوڈ سیکیورٹی کے، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ جیسے یہاں ایک رواج ہے کہ جو بھی حکومت کا ہیڈ ہو یا جو کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو وہ اپنی بات کر لیتا ہے، اور جب بات سننی ہوتی تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے منسٹر صاحب کی اس بات پہ بھی مجھے اعتراض ہے کہ انہوں نے جب اپنی تقریر کی تو انہیں چاہیے تھا کہ تمام ممبران کی باتیں سنتے، وہ جن مسائل کی نشاندہی کر رہے تھے ان کو نوٹ کرتے۔ صرف یہ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ ان کا بھی کام ہے۔ اب میں جناب چیئرمین آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اس سارے ہاؤس کو اور حکومت کو آپ کے توسط سے، کہ سب سے پہلے تو جو کاشتکار کا، کسان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی پروڈیوس جو ہوتی ہے، اس کی جو فصل ہے اس کی فروخت کا اور اس کو بیچنے کا اور حکومت کے خریدنے کا ہوتا ہے۔ آج تک مجھے منسٹر صاحب اپنی تقریر میں یہ بتا دیں، اگر وہ جب بھی اس کا جواب دیں سارے تقاریر جتنی بھی ہوئی ان کا، کہ کیا انہوں نے کبھی، اب دھان کی فصل جو ہے تیار ہونے والی ہے کچھ عرصے کے بعد، آج ان کو چاہیے کہ اس کی قیمت کا تعین کریں، اس کی پرچیز کا انتظام کریں تاکہ کاشتکار کو کوئی نقصان نہ ہو۔ مگر سب سے زیادہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ بجائے سبسڈی دینے کے، یہ پچھلی دفعہ جو گندم خریدی گئی ہے وہ زبردستی کسانوں سے ان کے گھروں سے اٹھائی گئی ہے اور ان کے گھروں پہ ریڈ کیے گئے ہیں جیسے ملزموں کے گھروں پہ ریڈ کیے جاتے ہیں، اور 1400 روپے میں زبردستی گندم خریدی کی گئی، اور جبکہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ اب اس وقت بھی 1800 سے 2000 تک ہے۔ گویا 400 روپے فی من بجائے حکومت کا کاشتکاروں کو سبسڈی اور ان کی مدد کرنے
کہ ان سے 400 روپے فی من حکومت نے چھینا ہے، کیا یہ کاشتکاروں کی خدمت ہے؟ یہ کیا کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی ہے؟ کیا اس طرح زراعت کو ترقی ملے گی؟ جناب اسپیکر، اور پھر جب انڈسٹریلسٹ کوئی یہاں آ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو قرضہ جات میں جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں کمی کی جائے، تو اس میں واقعی ان کی سنوائی ہوتی ہے، مگر جب کاشتکار بیچارہ، اور ادھر سے بھی باتیں مستی خیل صاحب نے کی، ہمارے بھی پیپلز پارٹی کے دوستوں نے، نون لیگ کے دوستوں نے، سب نے اس کی طرف نشاندہی کی کہ کاشتکار کا کیا قصور ہے کہ اس کے سے 18% تک جو ریٹ آف انٹرسٹ وصول کیا جاتا ہے، اس سے میں کہتا ہوں کہ پہلی بات تو میرا مطالبہ یہ ہے حکومت سے بھی کہ کسان کو انٹرسٹ فری قرضہ، کوئی انٹرسٹ نہ لیا جائے، مگر اگر انٹرسٹ فری نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم انڈسٹریلسٹ کے برابر یا اس سے کم جو ہے وہ انٹرسٹ لیا جانا چاہیے تاکہ کاشتکار کی حوصلہ افزائی ہو۔ اب کاشتکار بیچارے کا کیا قصور ہوتا ہے کہ اس کی جو فصلات ہیں، اس کی جو پیداوار ہے، اس کا تعلق تو قدرتی آفات سے بھی ہوتا ہے، وہ 6 ماہ محنت کرتا ہے، جسمانی طور پہ بھی مالی طور پہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب فصل برداشت کرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی قدرتی آفت آ جاتی کہ اس کی محنت بھی گئی، اس کی انویسٹمنٹ بھی گئی، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور اس سے جو بینک والے ہیں وہ وصولی کے لیے، اور محکمہ جو ریونیو والے ہیں وہ وصولی کے لیے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی ملزم ہے، اس نے کوئی جرم کر لیا ہے۔ میں جناب چیئرمین صاحب خاص طور پہ اس بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ جب کاشتکار اپنا زرعی ٹیوب ویل لگوانے کے لیے، کنیکشن کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس سے کنیکشن اور ٹیوب ویل تک بجلی پہنچانے کے اخراجات وصول کیے جاتے ہیں۔ شاید آپ کے علم میں بھی یہ پہلے بھی یہ بات ہو کہ اگر کاشتکار نے کوئی زرعی ٹیوب ویل لگوانا ہے تو اس کے ٹرانسفارمر کے بھی پیسے اور اس کے ٹیوب ویل کنیکشن کی جگہ تک جانے کے جو کھمبے کے اخراجات ہیں وہ بھی، اور اس سے جو تاریں لگائی جانی ہیں ان سب کے اخراجات جو وہ وصول کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جب اس سے پیسے لے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ وابڈا کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، اس سے پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرا مطالبہ ہے کہ کاشتکار کو زرعی ٹیوب ویل لگانے کے لیے تمام اخراجات جو ہیں وہ حکومت کو اور ڈپارٹمنٹ کو برداشت کرنے چاہیے، اور کاشتکار کو زرعی ٹیوب ویل کا کنیکشن وہاں تک بجلی مفت پہنچائی جانی چاہیے بغیر ٹرانسفارمر کے۔ اس کے علاوہ جناب چیئرمین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی زرعی تحقیقاتی ادارے ہیں، زرعی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر میں اس بات کا ضرور جو ہے ذکر فرمائے کہ ہمارے جتنے تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے آج تک فی ایکڑ پیداوار جو فصلوں کی ہونی ہے، وہ گندم ہو، وہ چاول ہو، وہ مکی ہو یا وہ کوئی کاٹن ہو، اس میں وہ تحقیقاتی ادارہ ہے، انہوں نے آج تک فی ایکڑ پیداوار بڑھانے والے کون کون سے بیج جو ہے نا وہ متعارف کروائے ہیں۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے تحقیقاتی ادارے اس سلسلے میں بالکل کوئی کام نہیں کر رہے، اور ہمارا محکمہ جو زراعت کا ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جو فیلڈ اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے وہ کاشتکاروں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کو مشاورت ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے کہ کون سی فصل کب کاشت کی جانی ہے، لیکن آج نہ کوئی فیلڈ اسسٹنٹ ہے اور نہ ہی اگر کسی محکمے والے سے کوئی بات پوچھی جائے تو نہ ہی ان کے علم میں خود کسی زرعی جو معلومات کا
किसी को कुछ पता नहीं होता। ये तहकीकाती इदारों का ये काम है। इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब ये जरूर यहाँ बताएं कि आज तक हमारे तहकीकाती इदारों ने क्या काम। शुक्रिया जी। फिर मैं मुख्तसरन जनाबे वाला ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज बहुत सारे दोस्तों ने बातें की हैं, मगर हमारे बड़े मुख्तसर से मुतालबात हैं एग्रीकल्चर वालों के, हमारी फसलात के रेट के हैं, बिजली में बिल हैं, वो पिछले दौर में वो बहुत ज्यादा कम किए गए थे, मगर अब की दफा कोई हौसला अफजाई नहीं की गई। उसी तरह बिल आ रहे हैं, उसी रेट पे बिल आ रहे हैं। एक तो बिजली के जो रेट्स हैं वो ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए उनका जो टैरिफ है वो कम किया जाए। फिर इसी तरह जो ज़राई मशीनरी जो इंपोर्ट की जाती है उस पे टैक्स भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पे सब्सिडी हुकूमत को देनी चाहिए। और काश्तकारों को जब अगर कोई कुदरती आफात के सिलसिले में उनकी फसल खराब हो जाती है तो उनसे कर्जा जात वसूल नहीं किए जाने चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो कम से कम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। जी जनाब मोहतरम शेर अली अरबाब साहब जी।